بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہماری جو آیت اور سورت ہے، سورہ احزاب ہماری چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آج کی ہم پڑھیں گے آیت نمبر 56 نمبر آیت۔ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آیت کا ترجمہ سمجھ لیجیے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، رحمت بھیجتے ہیں نبی پر۔ صلاۃ و سلام پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ رحمت بھیجنا۔ تفسیر میں اس کی بتا دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ، تم بھی رسول پر صلاۃ پڑھو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو، یعنی تم بھی رحمت بھیجو اور سلامتی بھیجو۔ تشریح اب دیکھ لیجئے کہ اس صورت میں آپ کے آداب اور آپ کی کچھ خاص خصوصیات اور امتیازات کا ذکر ہے۔ اس آیت میں بھی آپ کی امتیازی شان اور عظمت بیان کی گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اتنی بڑی شان والی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پر کیا کر رہے ہیں؟ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ درود پڑھنا کوئی ہلکی بات نہیں ہے۔ اللہ بھی اپنے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن خاص درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور انسانوں کو سب کو شامل کر لیا۔ سبحان، کہ درود پڑھنے والا اتنی بڑی فضیلت کا کام ہے درود پڑھنا، کہ اللہ کے ساتھ دنیا کے کسی کام میں کوئی شریک نہیں، لیکن اس عمل میں اللہ نے اپنے ساتھ فرشتوں اور اپنے بندوں کو بھی شامل کر لیا کہ تم بھی ساتھ میں درود پڑھو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب آگے صلاۃ اور سلام کا معنی سمجھیے۔ صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ کا مطلب لغت میں اگر دیکھا جائے تو وہ ہے دعا کرنا، تعریف کرنا، رحمت بھیجنا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ہر چیز کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ڈکشنری والے، ایک ہوتے ہیں دنیا میں عرف عام میں چلتے، اس کو کہتے ہیں اصطلاحی معنی۔ تو صلاۃ و سلام کا لغوی معنی کیا ہے؟ صلاۃ کہتے ہیں دعا کرنا، تعریف کرنا، رحمت بھیجنا۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے سلام کرنا اور سلامتی بھیجنا۔ تو صلاۃ و سلام کا مطلب کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اچھا جی، اب سمجھیے کہ اللہ کی طرف اگر نسبت ہو درود کی تو کیا مطلب ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے، اور بندوں کی طرف نسبت ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے۔ اگر صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو مطلب ہوگا رحمت نازل کرنا، یعنی اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ اور اگر صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہے وہ تو مطلب ہوگا کہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ اپنے نبی پر رحمت نازل کریں۔ اور اگر صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بندے نبی کی تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ اپنے نبی پہ رحمت نازل کریں۔ یعنی اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو مراد ہوگا رحمت نازل کرنا، فرشتوں کی طرف ہو تو ہوگا دعا کرنا، اور بندوں کی طرف ہو تو اس سے تعریف اور دعا دونوں مراد ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا صلاۃ و سلام کا معنی اور مطلب۔ اب صلاۃ و سلام کا طریقہ دیکھیے۔ صحاح ستہ، ٹھیک ہے، یہ صحاح اللہ لکھا غلط لکھا، صحاح ستہ یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابیں جو ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ 6 جو کتابیں صحاح ستہ ان کو کہا جاتا ہے، 6 صحیح کتابیں۔ ان میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ یہ عمرہ نہیں ہے، عجرہ ہے۔
جب یہ آیت نازل ہوئی کون سی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہو اور عرض کیا رسول اللہ اس آیت میں ہمیں دو چیزوں کا حکم ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک صلات اور ایک سلام، ٹھیک ہے؟ تو سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، جیسے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم، نماز پڑھتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی۔ تو صلات کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ الفاظ کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی درود ابراہیمی آپ نے۔ تو کوئی بھی الفاظ ہو، اگر درود ابراہیمی پڑھنا آپ کو مشکل ہو تو کوئی بھی درود پڑھ لیجئے، اور کوئی بھی درود پڑھنا مشکل ہو تو چھوٹا سا پڑھ لیجئے، وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان پر ہلکا بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ اب صلاۃ و سلام کا حکم، پہلے صلاۃ و سلام کے معنی پتہ چلے، پھر اس کا طریقہ پتہ چلا، اب تیسری بات ہے حکم۔ تو جمہور فقہا اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنے یا آپ کا ذکر کرے تو اس پر درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ حضور کا ذکر کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے کیا ہے؟ واجب ہے درود پڑھنا۔ اچھا، حکم نمبر 2، اگر کسی مجلس میں کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جائے یا کوئی آدمی کئی مرتبہ ذکر سن لے ایک ہی مجلس میں، تو پہلی مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد ہر مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، پہلی مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ بعض اکابر یہ بھی فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ واجب ہے، دوسری مرتبہ سنت ہے، پھر مستحب ہے۔ تیسرا حکم، جس طرح زبان سے ذکر کے وقت زبانی صلاۃ و سلام پڑھنا واجب ہے، آپ ذکر کر رہے ہیں ذکر مصطفیٰ تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جیسے زبان سے واجب ہے، اسی طرح قلم سے لکھنے کے وقت بھی صلاۃ و سلام کا یہی حکم ہے کہ صرف صاد یا صاد عین یا سلام جو ہم لکھتے ہیں یہ بنا ہوا دیکھیں، صرف ہم صاد بنا دیتے ہیں، کبھی صاد عین، یہ میم عین نہیں ہے، صاد عین یا سلام بنا، یہ نہ لکھیں بلکہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چوتھی بات، لفظ صلاۃ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے علاوہ کسی شخص کے لیے استعمال کرنا مستقل طور پہ جائز نہیں، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت زکریا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ولی کا نام لے، حضرت شیخ عبدالقادر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صابر پیا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یا کسی صحابی کے ساتھ حضرت ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور فتویٰ ہے، البتہ تبعاً جائز ہے، یعنی ضمن میں جائز ہے، جیسے حضور کے ساتھ آپ کے تمام آل و اصحاب پر اور تمام امت محمدیہ پر صلاۃ کا لفظ بولنا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، مستحب کے اے اللہ آپ کے تمام آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ کے حضور پر اور آپ کے تمام آل پر و امتی تمام امت پر، حضور کے ساتھ ملا کے کہنا تو جائز ہے، الگ سے کسی نبی کے اپنا حضور کے علاوہ کسی بھی ولی کے ساتھ، یعنی نبی کے علاوہ کسی صحابی یا کسی ولی یا کسی بھی آدمی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ لگانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ خاص ہے نبی کے ساتھ۔ تو یہ 4 باتیں سمجھ لی ہم نے جو کہ حکم ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجیے، اب درود شریف کے احکام کے بعد درود شریف کے فضائل بہت سارے ہیں، چند ایک میں ذکر کر دیتا ہوں یہاں پر، جیسے درود پاک کا ایک دفعہ پڑھنا 10 رحمتوں کے نزول کا سبب ہے، کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ دوسری فضیلت، جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ پاک 10 درجے بلند فرمائیں گے۔ تیسری فضیلت، جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ چوتھی فضیلت، دعا پڑھنے سے پہلے جو شخص دعا سے پہلے درود پاک پڑھ لے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ پانچویں فضیلت، درود شریف کی کثرت سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت نصیب ہونے کی امید۔
چھٹی فضیلت درود پاک گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ۔ ساتویں فضیلت درود پاک کی برکت سے روز قیامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص قرب نصیب ہوگا۔ آٹھویں فضیلت تنگ دست افراد کے لیے درود پاک کامل صدقہ کا بدل ہے۔ جو شخص درود کی کثرت کرے گا اللہ پاک تنگ دستی کو ختم فرما دیں گے۔ دوسری ایک اور فضیلت سن لیجیے کہ درود شریف کا ورد رکھنے والے کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ درود پاک کی کثرت قیامت کی ہولناکی سے نجات کا سبب بنتی ہے۔ ایک اور فضیلت ہے کہ درود پاک ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بنفس نفیس جواب دیتے ہیں۔ تو درود بھیجتا ہے تو آپ خود جواب دیتے ہیں۔ سبحان۔ ایک اور فضیلت سن لیجیے کہ درود کی برکت سے نسیان یعنی بھولنے کا مرض ختم ہو جاتا ہے اور یادداشت واپس آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے سارے فضائل ہیں، چند ایک ہم نے ذکر کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔